अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि सिपह सालार की ईद जवानों के साथ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगानिस्तान में पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तानी की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। सिपह सालार की ईद जवानों के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुर्रम में तैनात फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। ईद के मौके पर बच्चे और बड़े सभी ईद की खुशियों में मगन हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों ने ईदी वसूल करते ही पब्लिक पार्क्स का और तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां बच्चे ईद मना रहे हैं, उसी तरह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर ने अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा भी की। इसके अलावा ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में जरदारी हाउस में अदा की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पढ़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी हमरा थे। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज के बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम की खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ईद उल फितर की नमाज मुल्तान में दरबार मूसा पाक शहीद पर अदा की। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने नमाज ईद अपने आबाई शहर फैसलाबाद में अदा की। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा सानहे में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गए। लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और दुआए मगफिरत भी की। मेयर कराची ने कहा कि ईद के दिन हम अपने शहदा के साथ हैं और उनकी खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची ने शहीद फुरकान के बेटे के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने और उनकी बेवा को बल्दिया उस्मा में मुलाजमत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ शोहदा की मदद कर रहे हैं बल्कि गुल प्लाजा के ताजरों को भी अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में मुसलमान अपनी सकाफत के ऐन मुताबिक रिवायती अंदाज में ईद उल फितर मना रहे हैं। कराची में मुकीम गैर मुल्की मुसलमान कौंसल जनरल मलेशिया के घर किस तरह से ईद मनाई जा रही है, ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। जी मरियम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस ईद पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने सकाफती अपने अपने अंदाज में जो है वो ईद मना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कराची में तैनात मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन अहमद के साथ जो है हम मौजूद हैं उनके घर में, जहाँ पर उनकी कम्युनिटी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ के जो काउंसिल जनरल्स हैं वो अपनी अहलिया के साथ जो हैं वो यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ इनके घर पर आज मदऊ हैं। Be happy with your family for this day, and of course the tradition in Malaysia for Eid, most of the time we will go back to our hometown. The number is around 100 people of Malaysians, but now for today we have received most of them this morning, yeah, and some of them they would come later because those who are here, they are married to Pakistani, so they would spend their time with the Pakistani family first, so later they would come. मलेशियंस बल्कि कराची, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तमाम अफराद आज मुसलमान जो है मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद मना रहे हैं, यकीन भी अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ समेट रहे हों। बहुत शुक्रिया, मरियम हसन अपडेट कर रही थी। और मुल्तान में ईद के मौके पर मिट्टी और रंग बिरंगे कागज़ों और नक्शो निगार से बने घोड़ों की धूम है। बच्चों की मौजें लग गईं। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। अगर बात की जाए बच्चों की ईद की, तो बच्चों के लिए ईद के बाद मुख्तलिफ खिलौने ख़रीद करना और अपनी पसंद की चीज़ें लेना बहुत ही उनकी ज़िद होती है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँगा ईदगाह चौक पर घुग्गू घोड़ों की, तो यहाँ मुल्तान में एक रिवायती और सकाफती घुग्गू घोड़े हैं जो कि हर साल यहाँ ईदगाह चौक पर सजाए जाते हैं। ईद का वेट करते हैं बच्चे यहाँ पर आकर,
اور گگو گھوڑوں کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ باقی ٹائم پہ تو یہ نہیں ملتے. میں نے گگو گھوڑا ڈمرو لیا ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے. ہم عید کا انتظار کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے روزے رکھتے ہیں, اس میں جا کے ہمیں یہ خوشی نصیب ہوتی ہے عید کی, اور یہ بچوں کی عید جو ہے اسپیشلی یہ گگو گھوڑے لے کر ہی ہوتی ہے. نماز ادا کریں گے اور نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے گگو گھوڑے خرید کر لے جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھے کھلوں کے بچوں میں خاص طور پر پسند کیے جاتے ہیں. جاوید اقبال آپ کا بہت شکریہ. اور حیدرآباد کی شان ربڑی عید پر شو اسٹاپر بن گئی. میٹھی میٹھی ربڑی دسترخوانوں کی زینت بن گئی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو ہیڈ حیدرآباد کے عرفان آرائیں. جی عرفان. میٹھی عید پر میٹھے کی تلاش ہے اور میٹھا دسترخوان کی زینت بنے گا ربڑی کی شکل میں. حیدرآباد کی سوغات ہے ربڑی, اور ربڑی لینے والوں کی اگر عمران آپ کو دکھائیں تو عید کے موقع پر لگی ہے. ہر کسی کو اپنے ساتھ بطور تحفہ لے کر جانا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری, ہم جانتے ہیں ربڑی لینے آئے کیوں؟ سسرال جانے کے لیے ربڑی بہت ضروری ہے. میٹھی عید ہے, میٹھا سسرال ہے تو میٹھے اس لیے. اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے لینے آئے, اور یہاں کی لذیذ اور ذائقے دار ربڑی ہے, مشہور ربڑی ہے پرانے پکا قلعہ حیدرآباد کی. حیدرآباد کی سب سے مشہور ربڑی ہے اور کھانے میں بہت ذائقے دار ہوتی ہے, اور گھر والوں کے لیے ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. اس وجہ سے ربڑی لے کے جاتے ہیں ہم لوگ. جی ایک خوشی کا ماحول ہے, اور ظاہر ہے مہمان جب گھر آتے ہیں تو ان کا منہ میٹھا کرنے کے لیے ربڑی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے, سوغات سمجھی جاتی ہے شہر کی. اس لیے ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ربڑی کا دیں اور آنے والے مہمانوں کی بہت شکریہ. عرفان آرائیں حیدرآباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. مشرق وسطیٰ کی جنگ مزید پھیل رہی ہے, خوشحال کشیدہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال اور بھی کشیدہ ہو سکتی ہے. تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا کہ قیمتیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں. وزیر اطلاعات عطا ترال کی پریس کانفرنس, کہا کہ تیل کی قیمتیں اس وقت مستحکم رکھنا بڑا مشکل تھا, لیکن وزیر اعظم نے عوام کا خیال کیا. انہوں نے مزید جو تجاویز تھیں انہیں مسترد کر دیا. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت اور عوام دونوں کو توانائی کی بچت میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ وہ راشننگ کی طرف چلے گئے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے جہاں پہ تیل دستیاب ہی نہیں ہے, مگر الحمدللہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے وقت سے بہت پہلے ایک کمیٹی بنائی اور روزانہ جائزہ اجلاس جو ہے وہ خود کرتے رہے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود رہے ہیں, اور فیوچر کے کارگوز کا بھی بندوبست ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپنی ساری ٹیم کو, معاشی ٹیم کو اکٹھا کر کے جس حد تک پیسے سمیٹ سکتے تھے انہوں نے اس کا انتظام کیا, اور تقریباً 27 ارب روپے ایک خصوصی فنڈ کے اندر مہیا کیے, جس کے ذریعے اگلے ہفتے جب ڈیزل کے اندر 70-80 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا اور پیٹرول کے اندر تقریباً 45-50 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا, اس کے سامنے بند باندھا اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی کا باعث بنے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ اس سرحد پار دہشت گردی کے ڈھانچے کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا. ہماری مساجد, امام بارگاہیں, بازار, بچے بچیاں دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. پاکستان کی قیادت حالیہ بحران میں اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور یہ اسلام کا قلعہ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی. افغان رجیم نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جس کے خلاف افواج پاکستان نے جنگ لڑی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی عید کے دن پریس کانفرنس, کہا کہ کفایت جاری کی پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. غیر ضروری اخراجات کو ختم کرنا ناگزیر ہے. عوام بھی بچت کریں اور زیادہ گھومنے پھرنے نہ نکلیں. بولے میئر کراچی اچھا کام کر رہی ہیں. بارڈرز پہ جس طریقے سے ہماری پاک افواج جو ہیں وہ جس طریقے سے ایک بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہیں, ان کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل یہ فتح نصیب فرمائے. جس طریقے سے پچھلے سال مئی میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی, اس طریقے سے ہمارے سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری افواج جو ہے جہاں جہاں پہ بھی کوئی پاکستان پہ میلی آنکھ رکھے تو اس کو اسی طریقے کا سبق دے جس طریقے سے ہمارے فورسز نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی.
اور کفایت شعری مہم میں جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کو میں ہی ہیڈ کر رہا ہوں. بالکل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں, فضول خرچی کو کم کریں. اس وقت آپ دیکھیں کہ 60% سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دی گئی ہیں, لیکن یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر پہ نہیں ہوگا, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایز اے قوم ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا, اگر کوئی باقی ہے تو اس پر نظر رکھی جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی عید کے موقع پر گفتگو, کہا کئی مرتبہ افغانستان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی, لیکن پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بند نہیں ہوئیں. پاکستان نے ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کی مذمت کی. پاکستان سائٹ پہ پاکستان کا موقف بڑا دو ٹوک, بڑا واضح اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے, بلکہ دوحہ معاہدہ اور وہ اس کا پابند ہے اس کے مطابق ہے. پاکستان نہ تو افغانستان پہ جنگ مسلط کرنی چاہتا ہے, نہ ہی پاکستان افغانستان کے کسی حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے, اور اگر افغانستان اس بات کی یقین دہانی کروا دے تو ہمارا اس سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے, ورنہ پھر اس یقین کو ہم خود حاصل کریں گے جو کہ آپریشن غضب الحق کی صورت میں کیا جا رہا ہے. اس مرتبہ ایک مرتبہ تو پاکستان کی مسلح افواج نے انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایک دفعہ تو صفایا کر دیا ہے, لیکن اگر ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی, اگر دوبارہ کوئی وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. عوام پر پیٹرول بم گرائے جا رہے ہیں, آئی پی پیز کو دیے جانے والے اربوں روپے روکے جائیں. غریب اور مڈل کلاس کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں عید ملن پر میڈیا سے گفتگو, کہا کہ پاکستان کے حکمران اور اپوزیشن واضح موقف اپنائیں, حق و باطل میں فرق دکھائیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ, اسرائیل اور بھارت کی سازشوں نے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. آگے بڑھیں گے. خبر یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان عید الفطر پر شہید پولیس کانسٹیبل عبد الواجد کے گھر پہنچے. انہوں نے شہید کانسٹیبل کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہداء قوم کے ہیروز ہیں جنہوں نے امن و امان کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. کراچی پولیس چیف نے پولیس کانسٹیبل کے اہل خانہ کو عید کے تحائف بھی پیش کیے. شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ نے کراچی پولیس کے خلوص اور یادگاری جذبے کو سراہا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. آپ بول کے ساتھ رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.